پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات کے وعدے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ہیں، جن کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بے شمار اپنے الہامات میں ذکر فرمایا ہے، الہامات کی صورت میں ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے وہ شریعت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کے لیے لے کر آئے تھے، مسیح موعود کے غلاموں کے ذریعہ دنیا کے کونے کونے میں کامیابی سے پھیل رہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کے تمام مخالف مولویوں کو ضرور یہ بات ماننی پڑے گی کہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تھے اور آپ کی شریعت تمام دنیا کے لیے عام تھی، اور آپ کی نسبت فرمایا گیا تھا کہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور نیز آپ کو یہ خطاب عطا ہوا تھا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سو اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد حیات میں وہ تمام متفرق ہدایتیں جو حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک تھیں قرآن شریف میں جمع کی گئیں، لیکن مضمون آیت قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی طور پر پورا نہیں ہو سکا، کیونکہ کامل اشاعت پر موقوف تھی، کامل اشاعت اس پر موقوف تھی کہ تمام ممالک مختلفہ یعنی ایشیا اور یورپ اور افریقہ اور امریکہ اور آبادی دنیا کے انتہائی گوشوں تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی تبلیغ قرآن ہو جاتی، اور یہ اس وقت غیر ممکن تھا، بلکہ اس وقت تک تو دنیا کی کئی آبادیوں کا ابھی پتہ بھی نہیں لگا تھا، اور دور دراز سفروں کے ذریعے دور دراز سفروں کے ذرائع ایسے مشکل تھے کہ گویا معدوم تھے، بلکہ اگر وہ 60 برس الگ کر دیے جائیں جو اس عاجز کی عمر کے ہیں تو 1257 ہجری تک بھی اشاعت کے وسائل کاملہ گویا کل عدم تھے، اور اس زمانے تک امریکہ کل اور یورپ کا اکثر حصہ قرآنی تبلیغ اور اس کے دلائل سے بے نصیب رہا ہوا تھا، بلکہ دور دور ملکوں کے گوشوں میں تو ایسی بے خبری تھی کہ گویا وہ لوگ اسلام کے نام سے بھی ناواقف تھے۔ غرض آیت موصوفہ بالا میں جو فرمایا گیا تھا کہ اے زمین کے باشندوں میں تم سب کی طرف رسول ہوں، عملی طور پر اس آیت کے مطابق تمام دنیا کو ان دنوں سے پہلے ہرگز تبلیغ نہیں ہو سکی اور نہ اتمام حجت ہوا، کیونکہ وسائل اشاعت موجود نہیں تھے، اور نیز زبانوں کی اجنبیت سخت روک تھی، اور نیز یہ کہ دلائل حقانیت اسلام کی واقفیت اس پر موقوف تھی کہ اسلامی ہدایتیں غیر زبانوں میں ترجمہ ہوں، اور یا وہ لوگ خود اسلام کی زبان سے واقفیت پیدا کر لیں، اور یہ دونوں امر اس وقت غیر ممکن تھے۔ لیکن قرآن شریف کا یہ فرمانا کہ ومن بلغ یہ امید دلاتا تھا کہ ابھی اور بہت سے لوگ ہیں جو ابھی تبلیغ قرآنی ان تک نہیں پہنچی۔ ایسا ہی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم اس بات کو اظہار کر رہی تھی کہ گو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہدایت کا ذخیرہ کامل ہو گیا، مگر ابھی اشاعت ناقص ہے،
اور اس آیت میں جو منہم کا لفظ ہے، یعنی وآخرین منہم میں کا لفظ ہے، وہ ظاہر کر رہا تھا کہ ایک شخص اس زمانے میں جو تکمیل اشاعت کے لیے موزوں ہے مبعوث ہوگا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ہوگا اور اس کے دوست مخلص صحابہ کے رنگ میں ہوں گے۔ اس وقت حسب منطوق آیت وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور نیز حسب منطوق آیت قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے باعث کی ضرورت ہوئی اور ان تمام خادموں نے جو ریل اور تار اور اگن بورڈ اور متابع اور احسن انتظامی ڈاک اور باہمی زبانوں کا علم، اور خاص کر ملک ہند میں اردو نے جو ہندوؤں اور مسلمانوں میں ایک زبان مشترک ہو گئی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بزبان حال درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمام خدام حاضر ہیں اور فرض اشاعت پورا کرنے کے لیے بدل و جان سرگرم ہیں، آپ تشریف لائیے اور اپنے فرض کو پورا کیجیے، کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ میں تمام کافہ ناس کے لیے آیا ہوں، اور اب یہ وہ وقت ہے کہ آپ ان تمام قوموں کو جو زمین پر رہتی ہیں قرآنی تبلیغ کر سکتے ہیں اور اشاعت کو کمال تک پہنچا سکتے ہیں، اور اتمام حجت کے لیے تمام لوگوں میں دلائل حقانیت قرآن پھیلا سکتے ہیں۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے جواب دیا کہ دیکھو، میں بروز کے طور پر آتا ہوں، مگر ملک ہند میں آؤں گا، کیونکہ جوش مذاہب و اجتماع، جمیع ادیان اور مقابلہ جمیع ملل و نحل اور امن اور آزادی اس کی جگہ ہے۔ بس ہم وہ خوش قسمت ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کی اس جماعت میں شامل ہیں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو نہ صرف اپنے پر لاگو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں بلکہ دنیا میں بھی اس تعلیم کے پھیلانے والے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے تھے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ذرائع مہیا فرما دیے ہیں جن کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں بھی وجود نہیں تھا۔ گو جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، پرنٹنگ پریس ایجاد ہو چکی تھی، دوسرے ذرائع موجود تھے، لیکن جماعت کا اپنا پریس لگانے کے لیے اس وقت وسائل نہیں تھے، آسانی سے میسر نہیں تھے، اور اس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک علیحدہ تحریک فرمانی پڑی تھی۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور غلام صادق سے کیے گئے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق ایشیا، یورپ اور افریقہ کے کئی ملکوں میں جماعت کے اپنے پریس کام کر رہے ہیں۔ اور اس پیغام کو پہنچانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں جس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ پھر صرف پریسوں تک ہی بات نہیں، بلکہ انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ ٹیلی ویژن کے ذریعے جدید ترین اور تیز ترین ذریعہ تبلیغ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کو میسر فرما دیا، جو دنیا کے کونے کونے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ کوئی ہماری خوبی نہیں، یہ خدا تعالیٰ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی بعثت کے مقصد کو پورا کر